دوستوں سلام مسنون، آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ 1 اپریل سے 45 سال سے زیادہ عمر کے ہر شخص کو ویکسینیشن لگے گا۔ ملک کی راجدھانی دہلی میں کرونا کی رفتار ایک مرتبہ پھر تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ منگل کو گزشتہ 24 گھنٹے میں 1101 نئے معاملہ درج ہوئے اور 4 لوگوں کی موت ہو گئی۔ کرونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کو دیکھتے ہوئے دہلی کی کیجریوال سرکار نے عوامی مقامات پر ہولی، شب برات اور نوراتری منانے پر روک لگا دی ہے۔ آپور میں بھی جامع مسجد کے احاطے میں میٹنگ ہوئی ہے سالانہ متولیوں کے ساتھ اور چند لوگوں کے ساتھ۔ علماء کرام بھی اس میں شریک رہے۔ کئی باتیں وہاں طے ہوئی ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے اس سلسلے میں اعلان 1-2 دن میں ہو جائے گا۔ ہمیں تو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے۔ اس میں اللہ کرے کہ ہم مسجدوں میں نمازیں ادا کریں، تراویح کی نماز کے ساتھ ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ تمام چیزوں کی ادائیگی کے لیے مسجدیں کھلی رہنا رمضان المبارک کے موقع پر بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہی امید کی جاتی ہے۔ اسی وقت اگر ہم احتیاط برتیں اور یہ کرونا وائرس میں اضافہ نہیں ہوتا ہے اور آمبور کے حالات ٹھیک رہتے ہیں تو ہمیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ضرور مسجدیں کھلی رہیں گی، ہم جا سکیں گے اور رمضان المبارک کا مہینہ بہت اچھی طرح خوش و خضوع کے ساتھ ادا کر سکیں گے۔ تو اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ شادی بیاہ میں بھی احتیاط برتیں۔ یہ اس سلسلے میں بھی اہل سنت والجماعت کی طرف سے مشورہ ہوا ہے، باتیں ہوئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، ان تمام چیزوں کا اعلان جلد ہو جائے گا۔ اب جانتے ہیں کہ یہ AIADMK کے ایم پی یہ محمد جان صاحب کا کل حرکت قلب کے بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ اچھی طبیعت کے انسان تھے۔ وہ ایک انڈسٹریلسٹ تھے۔ رانی پیٹ میں لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ بہت اچھا تھا۔ وہ جے للیتا کے زمانے میں تمل ناڈو میں منسٹر بھی تھے۔ ان کی ایک رحلت ہو گئی۔ وہ AIADMK کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کینویس کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے، جانے والے تھے کیمپین میں۔ اس وقت ایک ان کی طبیعت بگڑی اور جب انہیں ہسپتال لے گیا تو وہاں معلوم ہوا کہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ موت کسے چھوڑتی ہے؟ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ یہی ہوتا ہے، کس کی موت کب ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ کم عمر کے بھی چل بستے ہیں اور طویل عمر پا کر بھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کب کس کا وقت ہے کوئی نہیں جانتا۔ یہ رمز ہے
اس کے بارے میں اب تک کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ ان کی رحلت پر تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایڈاپاڈی پلنی سوامی اور نائب وزیر اعلیٰ پنیر سیلوم اور ڈی ایم کے پریزیڈنٹ ایم کے اسٹالن اور ان کے علاوہ انڈین یونین مسلم لیگ کے صدر کے ایم قادر محی الدین صاحب اور کئی لوگوں نے تعزیتی پیغام بھیجے ہیں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا کرے۔ جان صاحب میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ ایک اور خبر بھی ہے، چھتیس گڑھ میں نکسلی حملے میں 5 جوان شہید ہو گئے ہیں اور 14 زخمی ہوئے ہیں۔ نارائن پور میں پولیس جوان کی بس کو دھماکے سے اڑایا گیا۔ نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ ایک اور خبر بھی ہے یو ایس اے کی، وہ بھی بہت تشویشناک ہے۔ پھر ایک بار یو ایس اے میں ایک مال میں، شاپنگ مال میں شوٹنگ ہوئی ہے، جس میں ایک پولیس آفیسر سمیت 10 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں بھی انویسٹیگیشن ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی مہینے میں چند دن پہلے اٹلانٹا میں بھی ایک مال میں اس طرح کی شوٹنگ ہوئی، جس میں 8 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ کیوں یو ایس اے میں ہو رہا ہے؟ نئی حکومت کے بعد اس طرح کے واردات پیش آنا، اور خاص کر اسی مارچ کے مہینے میں 2 مقامات پر اس طرح کے زبردست شوٹنگ کے واقعات پیش آنا، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس پر بھی لوگ سوال کر رہے ہیں۔ کیا یہ فی الحال کی حکومت کو بدنام کرنے کا کوئی طریقہ تو نہیں؟ ایسے سوال بھی اٹھ رہے ہیں۔ کل ہی یہ شوٹنگ کی خبر معلوم ہو گئی بی بی سی نیوز سے۔ آپ جانتے ہیں کہ بی بی سی نیوز بلیٹن بہت زمانے سے بہت اہم ہوتا ہے۔ اب مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب کہ مدینہ منورہ میں چند لوگ شوٹنگ کر رہے تھے۔ کئی لوگ وہاں پھنس گئے تھے۔ کتنے دن مجھے اب یاد نہیں، مگر چند دن تک وہ شوٹنگ اور پولیس کی طرف سے شوٹنگ ہوتا رہا۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آمبور کے انڈسٹریلسٹ آنکار عبدالشکور صاحب بھی تھے، اور اس وقت اس مدینے میں شوٹنگ ہوتے وقت مولانا باقی صاحب بھی وہاں تھے۔ ایسا ہی مجھے لگتا ہے۔ میں اپنی یادداشت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر اس میں غلطی ہے تو معاف کیجیے گا۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں شوٹنگ کا یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور کئی لوگوں نے وہاں جان کھوئی تھی، شہید ہوئے تھے۔ لوگ اس قسم کی سوچ رکھنے والے نہ جانے
کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب کرونا کا زمانہ ہے، اس میں بھی تیزی نظر آتی ہے۔ کہا گیا ہے احتیاط برتنے پر زور دیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویکسینیشن تمام لوگوں کو دی جائے گی، یعنی 45 سال سے بڑھ کر جو ہیں ان کو دی جائے گی۔ اس کے پہلے 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو یہ ویکسین دیا جاتا تھا، اور 45 سال سے زیادہ وہ لوگ جو کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو بھی دیا جاتا تھا، مگر اب یہ کہا گیا ہے کہ 45 سال سے بڑے عمر کے تمام لوگوں کو ویکسینیشن دیا جائے گا 1 اپریل سے۔ تو یہ رہی چند باتیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی VM خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔